اچھا بڑا عجیب ہے. اور اگر آپ کو میں کیمبرج یونیورسٹی کی تحقیق سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. کیمبرج یونیورسٹی نے تحقیق کی ہے کہ پاکستان کی 60% بیٹیاں جو ہیں وہ اپنی سسرالیوں کے ہاتھوں دکھی ہیں. وہ اپنے سسرال والوں کے ہاتھوں دکھی ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، سب ایک جیسے نہیں. کہا 60% خواتین ایسی ہیں جو اپنی سسرالیوں کے ہاتھوں تنگ ہیں. ہمارے ہاں مزاج بڑا اور سا ہے کہ اگر بیٹی سے گھر میں کوئی برتن ٹوٹ جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو ماں سے کچھ نہیں کہتی، لیکن بہو سے ٹوٹے تو کہا جاتا ہے کہ تمہیں تو قدر ہی نہیں ہے، اگر گھر سے ساتھ لے کر آتی تو پھر تمہیں قدر ہوتی. معاملہ بڑھتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کے پچھلوں کو بلاؤ. اس لڑکی کے ماں باپ کو گھر پہ بلا لیا اور اس کا شوہر جس بدتمیزی کے ساتھ اس کے ماں باپ سے بات کرتا ہے، یہ الگ دکھ بری داستان ہے. اور بدتمیزی سے بات کرتے ہوئے اس کے ماں باپ سے کہتا ہے تم نے یہ سکھا کر بھیجا تھا اپنی بیٹی کو. بندہ اس سے سوال کرے چلو انہوں نے تو کچھ نہیں سکھایا، تمہارے ماں باپ نے تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی. اور بیچارے ماں باپ بیٹیوں کے مجبور ہو کر باپ سر کی پگڑی اتار کر داماد کے قدموں میں رکھ دیتا ہے کہ ہماری بیٹی کو معاف کرو. ماں اپنے سر کا دوپٹہ اتار کر داماد کے قدموں میں رکھ دیتی ہے کہ ہماری بیٹی کو معاف کر دو. اور وہ رونق بڑے لہجے میں کہتا ہے کہ یہ آخری غلطی ہے، اس کے بعد اگر اس نے غلطی کی تو پھر اسے گھر ہی بٹھانا. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اور رسول اللہ کی حدیث سنو، حضور ارشاد فرماتے ہیں صحابہ یاد رکھنا وہ مرد کمینہ ہے جو عورت کو دبا کر رکھتا ہے، جو عورت پر ظلم کرتا ہے، اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے. کہا وہ کمینہ مرد ہے. کہا اچھا مرد وہ ہے جو عورت کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہتا ہے. ایک اللہ کے ولی تھے، ان کا بڑا چرچا تھا، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا ان کا نام لیتے تھے. ایک دفعہ ان کا ایک چاہنے والا آیا ان سے ملنے کے لیے، تو لوگوں سے پوچھا کہ فلاں اللہ کے ولی ان کا گھر کدھر ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ اس محلے میں جاؤ ان کا گھر ہے. وہ جب ان کے گھر پہنچا ان کی بیوی سے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں، تو ان کی بیوی ذرا غصے والے تھی. تو غصے میں کہتے ہیں مجھے کیا پتا، وہ تو ہر وقت تسبیح مصلی اٹھائے بھاگا رہتا ہے، جنگل میں جاؤ اب بھی کہیں بیٹھا ہوگا. تو سوچنے لگا کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے اور اس کی بیوی کی اس کے متعلق یہ رائے ہے. وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا جنگل پہ پہنچا تو کیا دیکھا کہ اللہ کے وہ ولی مصلی پہ کھڑی عبادت کر رہے ہیں اور ایک شیر جو ہے وہ ان کے ریوڑ کی حفاظت میں کھڑا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے. وہ جب وہ نماز پڑھ چکے تو سوال کرتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوں، یہاں پر اللہ نے آپ کو اتنی طاقت استطاعت دی ہے کہ آپ کے ریوڑ کی حفاظت جنگل کے شیر کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کی بیوی آپ کے متعلق کچھ اچھی رائے نہیں رکھتی. تو مسکرا کر کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو مقام دیا ہے وہ اسی وجہ سے دیا ہے کہ میں اپنی بیوی کی باتیں برداشت کرتا ہوں، میں اس کی باتوں کو سنتا ہوں. رسول اللہ کی حدیث ہے، حضور فرما رہے تھے صحابہ تمہاری زندگی میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ تمہاری گھر والی تم سے یہ بھی کہے گی کہ میں نے تو جب سے تمہارے گھر میں قدم رکھا ہے کوئی سکھ کا سانس نہیں لیا، تمہارے گھر میں مجھے کچھ نہیں ملا. تو حضور کہتے ہیں اس وقت اسے مارنا نہیں، اسے پیٹنا نہیں، ناراض نہ ہونا، بلکہ اس کی بات کو برداشت کرنا، اللہ تمہیں اس کا بھی اجر عطا فرمائے. آج کیا ہوتا ہے، معمولی سی بات پر معاملہ طلاق تک جا پہنچتا ہے، بچیوں کی زندگیاں برباد کر دی جاتی ہیں. اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے. اسلام تو آخری حد تک نبھانے کی کوشش کی تلقین کرتا ہے. آج کسی کے گھر میں اولاد نہ ہو تو مائیں کہتی ہیں بیٹوں کو کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکیاں بہت ہیں. یہ کوئی گڈے گڈی کا کھیل ہے کہ کسی کی بیٹی کو تم لے کر آئی ہو، اگر اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تو اس کا کیا قصور ہے، اس کی کیا غلطی ہے؟ اولاد دینا نہ دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو اللہ کی ثوابدید پر ہے. اور تم سے زیادہ تو اس عورت کے لیے دکھ ہے جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، لیکن سسرالی معاشرے نے اس کے لیے بھی جینا دوبھر کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ کہتی بیٹی اولاد تو اللہ کی دین ہے، نہ ملی تو کیا بات ہے. وہ اس کے شوہر کو بہکا رہی ہے کہ عورتیں بہت اور ہیں، اس کو طلاق بھی دے دی تو کیا ہوا. ہم اس مقام پر کھڑے ہیں، کسی کے گھر میں بیٹی ہو گئی تو بیوی کو اس وقت بھی تنقید کا سامنا ہے، بچیوں کو اس وقت بھی تنقید کا سامنا ہے. ہماری آنکھوں دیکھی باتیں ہیں کہ ایک گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، نہ اس لڑکی کی ماں خوش تھی نہ وہ لڑکا خوش تھا. انہیں نرس آ کر خوشخبری سنا رہی ہے اللہ کی رحمت آئی ہے، اور وہ آگے سے کہتے ہیں ہم تو بیٹے کے طلبگار تھے. اور رسول اللہ کا فرمان سنتے جائیے، حضور نے فرمایا وہ عورت خوش بخت ہے جس کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے، جس کے گھر میں پہلے اللہ کی رحمت اترتی ہے، کہا وہ عورت خوش بخت ہے. اور آج کہتے ہیں ہمیں بیٹے کی خواہش ہے، بیٹا بھی اللہ کی رحمت ہے. لیکن میرے حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں وہ عورت خوش بخت ہے کہ جس کی پہلی اولاد بیٹی کی صورت میں ہوتی ہے. تو
خدا را اس فکر اس سوچ کو بدلیے، بیٹی اور بیٹے کے فرق سے نکلیے اور اللہ کی رحمت کو بھی گلے سے لگائیے، اگر بیٹا ہوتا ہے تو اس نعمت کو بھی گلے سے لگائیے۔ تو یہ حقوق ہیں جو ہمارے اسلام نے عورتوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو دیے ہیں، لیکن ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے ان سے وہ حقوق چھین رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے مزاج میں تبدیلی لائیں۔ آخری بات عرض کرتا چلوں، حضرت حکیم لقمان کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کرنے لگی، حضور میرا خامد بڑا سخت ہے، میری ساس سسر بڑے سخت ہیں، مجھے بڑا دکھ دیتے ہیں، مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، کوئی علاج بتائیے۔ حضرت حکیم لقمان آپ بڑی حکمت کی باتیں کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ جب بھی تمہارا شوہر، تمہاری ساس تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو تم ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، عزت سے پیش آؤ۔ وہ عرض کرتی ہے، حضور اگر پھر بھی ان کا مزاج نہ بدلے تو کہا اس کی مقدار بڑھا دو، عزت میں اور اضافہ کر دو، محبت میں اور اضافہ کر دو، دیکھو وہ تم سے خوش ہو جائے۔ ہمیں تو اپنی بیٹیوں کو یہ سکھانا چاہیے۔ بات والدین سے بھی ہیں، بیٹی گھر سے جا رہی ہے تو اسے یہ نصیحت کر کے بھیجتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو سامان اٹھا کے واپس آ جانا، ابھی تمہارے پچھلے زندہ ہے۔ یہ مزاج اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ بیٹی کو نصیحت کر کے بھیجو کہ ان کی عزت کرو گی تو تمہیں عزت ملے گی بدلے میں، اگر ان کی عزت احترام نہیں کرو گی تو تمہیں بدلے میں عزت نہیں ملے گی۔ لیکن ہم آج اس تعلیم سے کوسوں دور ہیں، اللہ کے رسول سے اور ان کے اللہ رب العزت سے ہمیں جو تعلیمات ملتی ہے ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ آئیے ان تعلیمات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ مالک کائنات مجھے اور آپ کو دین اسلام کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔